جانب دوڑو اللہ کی جانب دوڑو اللہ کی جانب دوڑو اللہ کی جانب دوڑو اللہ کی جانب دوڑو الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں تمام بزرگوں کا اور میرے بھائیوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پہلی بات میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی مدرسے سے فارغ نہیں ہوں، میں ایک بزنس مینجمنٹ گریجویٹ ہوں، بچپن سے انگلش میڈیم میں پڑھا ہوا ہوں، تو اسی لیے میری اردو ہمارے بھائی کی اردو جیسی اتنی سرسری نہیں ہو سکتی، تو اگر الفاظ کی ادائیگی میں کچھ کمی پیش آئے تو پہلے ہی معافی چاہتا ہوں۔ جہاں تک آج کے عنوان جو میرے کو دیا گیا ہے، دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، تو یہ جو الفاظ ہیں دعوت، تبلیغ، امت مسلمہ، ذمہ داریاں، یہ سب ہم کئی بار سن چکے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہمیں بلا کے ایک محفل میں بٹھا کے ایک دعوت دے کے یہ بتایا جا رہا کہ بھائی یہ سب چیزیں، تو کئی بار بچپن سے ایک مسلمان ان الفاظ کو، ان لفظوں کو سنتے آ رہا ہے، لیکن تحجب کی بات یہ ہے کہ ان الفاظوں پہ اس نے کبھی غور صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ اب آپ پوچھئے آپ مسلمانوں کو بھائی دعوت کس کو کہتے ہیں اور تبلیغ کس کو کہتے ہیں، تو شاید زیادہ مسلمان اس کے بیچ میں جو فرق ہے اس کو بتا نہیں سکتے۔ بس ہاں اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا یا کچھ بات بتانا، اسپیشلی جو علماء کرام کرتے ہیں، تو اس طریقے سے عام طور پر ہم سنتے آتے ہیں۔ لیکن ایگزیکٹلی مطلب کیا ہے جب ہم دعوت کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تبلیغ جب ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ تبلیغ کا مطلب ہے پہنچا دینا، دعوت کا مطلب ہے انویٹیشن، بلانا۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ جب ایک مسلمان داڑھی چھوڑتا ہے اور ایک مسلمان کا جب وہ حولیہ اختیار کرتا ہے تو وہ تبلیغ کر رہا ہے اپنے آپ میں۔ جب وہ ایک روڈ سے گزرتا ہے تو جب ایک غیر مسلم دیکھتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہ مسلمان ہے، تو ایک پہچان بن رہی ہے۔ اور مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی ایک گھر ہے آپ کے محلے میں، وہ گھر پہ لائٹنگ لگا دی گئی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس گھر میں کچھ فنکشن ہے، شادی ہے، ولیمہ ہے یا کچھ اور جو بھی ہے، ایک فنکشن چل رہا ہے۔ کہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہے، لیکن وہاں لائٹنگ سے آپ یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھائی یہاں کچھ فنکشن چل رہا ہے، پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تبلیغ ہے۔ اور دعوت کس کو کہتے ہیں؟ دعوت وہ چیز ہے جو جا کے انویٹیشن، نیوتا دینا، بلانا۔ بس کریے ہمارے گھر میں ایک کوئی فنکشن ہے، ہمارے بہن کا نکاح ہے یا بیٹی کا نکاح ہے، کیا بیٹی کا نکاح میں آپ کے خود کے بیٹے کو جا کے انویٹیشن دیں گے؟ ایک کارڈ لکھ کے بھائی آپ کی بہن کی شادی میں آئیے بول کے، آپ کے باپ کو آپ نکاح دیں گے، ابا بہن کی شادی میں آؤ بول کے؟ نہیں۔ انویٹیشن یہ انٹیگرل پارٹ ہے، ہمارے گھر کا حصہ ہے، ان کی خود کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی الگ نہیں ہے۔ باپ، بھائی اور جو بھی کلوز رشتے دار ہے، یہ تمام مل کے اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ بھائی کبھی یہ نہیں کہتا ابا جان آپ انویٹیشن لکھ کے آپ پوسٹ کریں یا خود ہمارے گھر آ کے آپ دیے تو ہی میں آؤں گا، تو نہیں آؤں گا، ایسا کہتا ہے کوئی بھائی؟ لیکن آپ جب باہر والے کو دیتے ہیں، باہر والے کو جب انویٹیشن دیتے ہیں، تو جو بھی وہاں کے آداب ہیں، چاہے انویٹیشن ہو یا فون کے ذریعے یا خود مل کر، جس طریقے بھی وہاں کے آداب ہو یا سہولت ہو، اس طریقے سے آپ اس کو نیوتا دیتے ہیں، انویٹیشن دیتے ہیں۔ تو باہر والے کو جب بلاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے دعوت۔ جب آپ اسلام کی دعوت
کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعوت کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے بھائیوں کو نہیں، وہ تو ہے ڈیفالٹ اپنے گھر کے ہی ہے ماشاءاللہ، لیکن جو اسلام کی باؤنڈری سے جو باہر ہے، جو اسلامک دائرے میں نہیں ہے، جس کو اللہ کا تعارف نہیں ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا تعارف نہیں ہے، جس کو قرآن مجید کا تعارف نہیں ہے، اس کو جب ہم جا کے اس پیغام کو پہنچاتے ہیں تو وہ ہوتا ہے دعوت۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ دعوت کی اہمیت، دعوت و تبلیغ کی اہمیت، ہاں ہر ایک کو معلوم ہے تبلیغ یعنی کہ مسلمان ہے، سب کو معلوم، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ مسلمان زمین پر زندہ ہے، ایک مخلوق ہے جس کا نام، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، داڑیاں رکھتا ہے اور کئی دوسرے کام بھی کرتا ہے، اللہ رحم کرے۔ تو تبلیغ تو ہو چکی، پوری دنیا میں انفارمیشن ہے کہ مسلمان زندہ ہے، زمین پر ہے، اور اس کے کچھ عقائد ہیں، وہ کچھ چیزیں اس طریقے سے کرتا ہے جو دوسرے نہیں کرتے، تو یہ پورا معلوم۔ لیکن دعوت، اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ کیوں؟ میں نے جس آیت سے میری تقریر کا آغاز کیا ہے وہ سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 ہے۔ آج آپ دیکھیں گے یہ جو مہینہ ہے میلاد کا مہینہ کے نام سے مشہور ہے، کئی جلسے ہوتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، تو ان جلسوں میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ کئی جلسے ہوتے ہیں، چھوٹے ہو بڑے ہو، ہر جگہ، چاہے جمعے کی نماز ہو یا ایک گیدرنگ ہو یا بڑے پیمانے پہ آڈیٹوریم ہو یا ایک بڑا کانفرنس ہال لے کے یا ایک میدان لے کے، بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ۔ ہوتا کیا؟ تو بڑے سے بڑے مقرر جوشیلے انداز میں بہت زبردست اردو میں بیان کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ میری نبی کی زندگی ایسی تھی، میرے نبی بال ایسا جماتے تھے، میرے نبی ایسا چلتے تھے، میرے نبی ایسا بیٹھتے تھے، میرے نبی ایسا پانی پیتے تھے، میرے نبی ایسا مسکراتے تھے، میرے نبی یہ کرتے تھے، میرے نبی وہ کرتے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ، قربان جائے ہمارے ماں باپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جلسے میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ سیرت کے کئی پہلو ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تکلیف سے اپنی زندگی گزارے، طائف کا سفر لے لیجئے، ان کو اتنے بنڈے پڑے، مار پڑی، لہو لہان ہو گئے، اور کئی جگہ اس طریقے سے کھانے کو کھانا نہیں تھا، پیٹ کو پتھر باندھ کے کام کر رہے تھے۔ کئی پہلو نماز کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، حج کے بارے میں، ہر شعبے کے بارے میں ماشاءاللہ الحمدللہ کئی تقریریں ہوتی ہیں، کئی جلسے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا صرف نبی یہی بتانے کے لیے آئے تھے نماز کے لیے پڑھو؟ صرف یہی مشن تھا؟ مقصد کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجانے کا؟ واٹ از دا مشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نماز کیسے پڑھنا بس یہ بتانے آئے تھے، روزہ کیسا رکھنا یہ بتانے آئے تھے، حج کس طریقے سے، حج کے ارکان کیا ہے یہ بتانے آئے تھے۔ کیا واٹ از دا پرپس، مشن کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ایک دوسرے سے حقوق کس طریقے سے رہنا یہ بتانے آئے تھے۔ کیا مشن کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ بھیجایا کیوں گیا؟ واٹ از دا ریزن؟ اس کے اوپر زیادہ بات چیت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شعبے پہ یا کسی ڈپارٹمنٹ میں سب سے کم بولا جاتا ہے تو بس مشن آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واٹ از دیٹ مشن؟ کون سا کام تھا وہ؟ کون سا عظیم کام تھا جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ ہم ہیں جس نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجایا ہدایت دے کے۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن، ودین الحق، اور حق والا دین۔ ہدایت قرآن اور حق والا دین یعنی اسلام۔ کیا کرنے کے لیے؟ کیا کرنا ہے اس قرآن کا؟ اللہ کے نبی کو قرآن اور اسلام دے کے اس دنیا میں بھیجا گیا، کیا کرنے کے لیے؟ بس آنکھوں کو لگا کے اوپر گزاروں میں الماری کے اوپر بچوں کے